الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اذان و اقامت اور امامت کے احکام سے متعلق گزشتہ دروس میں بہت سی بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں دو چند باتوں کا تذکرہ کروں گا، اور اخیر میں چل کر کے ان آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی جو ہماری 5 وقتہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اذانیں ہوتی ہیں، ان میں بھی تقریباً یہ 3 مضامین ہیں جو سورۃ النبا میں موجود ہیں. اللہ نے یہاں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کو لے کر کے، اور اس بڑی خبر کے سلسلے میں خود یہ لوگ مختلف ہیں، ان کو اختلاف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑی خبر کون سی ہے؟ 4 باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ توحید بہت بڑی خبر ہے نا، یہ کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، دنیا کے سارے معبودان باطلہ وہ معبود نہیں ہیں. اتنی بڑی بات بیان کر دی اللہ کے نبی نے یا نبیوں نے، یہ بہت بڑی خبر ہے. اس کو لے کر کے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. بہت تعجب میں ڈال دینے والی بات ہے نا یہ کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے. تو پہلی بات یہ ہے نبأ عظیم، بہت بڑی خبر توحید کو لے کر کے. دوسرا، آپس میں جو ان کا سوال ہوا کرتا تھا وہ کس خبر کو لے کر کے؟ نبوت اور رسالت کی خبر کو لے کر آپس میں پوچھتے تھے کہ یہ خود کو نبی کہتے ہیں، یہ خود کو رسول کہتے ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا اور وہ ایک دوسرے سے پوچھا بھی کرتے تھے. کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ پڑھے لکھے جو لوگ مدینہ میں تھے وہاں بھی سوال بھیجا تھا ان لوگوں نے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہے ایسا ایسا کہتے ہیں، کیا ان کے نبی بنائے جانے کی کوئی علامت اور بشارتیں کتابوں میں موجود ہیں؟ تو ایسا ہوا ہے کبھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے، کبھی اہل کتاب سے پوچھتے. تو کتنی خبریں ہو گئی؟ 2. پہلی ہے توحید، دوسرا ہے نبوت اور رسالت، اور تیسرا نبأ عظیم سے مراد، بڑی خبر سے مراد آخرت. یہ نبی کہتے تھے نا کہ مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اتنی بڑی بات بیان کرتے ہیں یہ نبی. کیا یہ صحیح ہے کہ آدمی مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اس کو لے کر کے لوگ سوالات کرتے تھے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3: توحید، رسالت، آخرت. اچھا، ایک اور چیز کو لے کر کے لوگ سوالات کرتے تھے، عما یتساءلون، آپس میں یہ دوسرے سے سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے سلسلے میں. وہ بڑی خبر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اللہ کے کلام کو لے کر کے یہ لوگ مطلب یہ کہ آپس میں پوچھتے تھے کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ کبھی کہتے نہیں نبی باتیں بنا کر کے پیش کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. تو کل کتنی باتیں ہو گئی اب یہاں اس وقت؟ 4 باتیں ہوئی. پہلی بات کیا ہے؟ توحید، بڑی خبر ہے یہ، اس کو لے کر کے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ رسالت، بڑی خبر ہے یہ، آپس میں گفتگو کرتے ہیں کیا یہ اللہ کے رسول ہیں. آخرت، تیسری خبر، یہ رسول کہتے ہیں آخرت ہوگی. کیا ایسا ہوگا؟ ہم مریں گے، سڑ گل جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، پھر اٹھائے جائیں گے ہم لوگ. لہٰذا اس طرح کی بات کرتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کہتے ہیں. کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ یہ 4 باتوں سے متعلق آپس میں ان کے سوالات ہوا کرتے تھے.
اب اللہ رب العالمین نے ان چاروں باتوں کو ثابت کیا ہے کہ ہاں یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ اللہ ہی کے رسول ہیں، اور آخرت کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ کا کلام، آخرت، رسالت، اور ساتھ ہی ساتھ نبوت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو رہ گئی وہ کیا ہے؟ توحید۔ حقیقی معبود اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اب وقت نہیں ہمارے پاس کہ ساری تفصیل بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا جہاں تک بات آخرت کی ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے۔ کیا جان جائیں گے؟ کہ آخرت ہے کہ نہیں ہے۔ چار باتوں میں سے کس کی بات چل رہی ہے؟ آخرت کی۔ ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے آخرت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سین جو آتا ہے نا، سیعلمون، یہ بہت قریب کے لیے آتا ہے۔ تو چلیے، آخرت کو لے کر ان کو شک تھا۔ سوال، موت کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہے کیا؟ آخرت کے سلسلے میں اختلاف تھا ان کو، موت کے سلسلے میں کسی کو اختلاف ہے؟ اللہ وہی کہہ رہے ہیں، سیعلمون، جس موت کو لے کر کے سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا قیامت ہے کہ نہیں۔ پتا چلا موت آ گئی، قیامت ہو گئی۔ آدمی مرتا ہے تو قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ انفرادی قیامت اسی کو کہتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چلو چھوڑو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے جانے پر تم کو اختلاف ہے، الذین ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، تو پھر موت کے سلسلے میں تو اتفاق ہے نا کہ موت ہے، موت یقینی ہے، تو ٹھیک ہے، جب موت آئے گی سمجھ جانا قیامت وہی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی اس کے فیصلے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تبھی تو کہتا ہے نا جلدی میرے مقام پر پہنچاؤ، تبھی تو کہتا ہے ہاں مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ جب وہ آتے ہیں تو خوب پٹائی کر کے روح کو نکالتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو بشارت دے کر کے روح کو نکالتے ہیں۔ ساری چیزیں تو وہیں سے شروع ہو رہی ہیں نا۔ تو لہذا موت آنے کا انتظار کرو، قیامت آ گئی تو پھر قیامت کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ثابت کیا اللہ نے۔ اب کتنی چیزیں بچیں؟ توحید، رسالت اور اللہ کا کلام۔ یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں 11 آیات میں 12 نشانیاں پیش کر کے بیان کیا۔ اب وہ 11 آیات کیا ہیں؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ یہ مضامین جاننا چاہیے۔ کیوں؟ نماز پڑھتے وقت امام کہاں آ کر ختم کیا، یہاں بات پوری ہو گئی ہے۔ تو 11 آیتوں میں 12 دلیلیں اللہ نے دے کر کے ثابت کیا ہے کہ آخرت کا دن بھی ہے، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم ہی معبود حقیقی ہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے اس میں ثابت کر دی ہیں۔ اب 4 چیزیں دیکھیے آخرت کے حوالے سے۔ 4 چیزوں میں سے پہلی بات اللہ نے کیا بیان کی؟ ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا ہے، اور دوسرا زمین کی ضد کیا ہے؟ آسمان نہ۔ ہم نے 7 تمہارے اوپر مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ تو اب ان دونوں کے ذریعے اللہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑی تخلیق آسمان اور زمین کی ہے۔ جب ہم وہ بڑی تخلیق بھی کر چکے اور انسان کی چھوٹی تخلیق بھی ہم کر چکے، تو پھر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کو دوبارہ اس کی تخلیق کرنا کیا مشکل ہے؟ لہذا یہ اللہ نے ثابت کیا پہلا۔ دوسرا انداز دیکھیے کیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے تمہارے لیے نیند کو راحت کا، سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب قیامت اللہ اس سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ نیند کیا ہے؟ مرنا ہے۔ پھر اٹھنا کیا ہے؟ جینا زندگی میں۔ تو تمہارا روزمرہ کی زندگی میں سونا پھر اٹھنا، لہذا یہ بتاتا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہاں تمہیں سلا کر اٹھاتا ہے،
ایسے ہی قبروں میں تمہیں سلا کر کے ایک دن آئے گا جسے ہم قیامت کہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ تم سب کو اٹھائے گا۔ لہذا ثابت ہوا آخرت کا دن ہے۔ تیسری دلیل دیکھیے اس میں اور کیا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان سے یعنی بادلوں سے بکثرت بارش برسائی۔ کیوں؟ تاکہ دانوں کو اگائیں، پھلوں کو اگائیں، نباتات اگائیں اور گھنے باغات جو ہے نکالیں۔ یہ سب کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ اب اس سے اللہ قیامت ثابت کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آسمان سے جب زبردست اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا، تو یہ مردہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو بارش سے مردہ زمین زندہ ہو گئی، تو اسی طرح ہم مردہ انسانوں کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ اچھا، بارش کے ہونے کے بعد زمین سے پھل فصلیں اور پودے باہر نکل آ گئے، درخت باہر نکل آئے، ایسے ہی ہم انسانوں کو آخرت میں ایک بارش ہوگی، اس بارش کے ذریعے مردوں کو ہم زندہ کریں گے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آخرت ہی ایک اہم دن ہے جہاں کے لیے یہ ساری دنیا کے دنوں اور راتوں میں کوششیں چل رہی ہیں۔ اگر وہ دن نہ ہو تو یہ دنیا کے دنوں اور راتوں کی کوششوں کا کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں۔ ان دنیا کے دنوں اور راتوں کی کوششوں کے نتیجے میں وہ دن ہے کہ وہاں جا کر کے ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ ہمارا مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس میں تینوں مضامین ہیں، بلکہ ایک مضمون جو قرآن کا چھوڑ کر کے تینوں مضامین، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اذان میں تینوں مضامین ہیں۔ توحید کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادتیں۔ رسالت کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آخرت کیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ یہ جو فلاح ہے نا، یہ آخرت ہے۔ تو لہذا اگر فلاح چاہیے تو فلاح آخرت میں ملے گی۔ تو لہذا آخرت کا تذکرہ اذان میں، رسالت کا تذکرہ اذان میں، توحید کا تذکرہ اذان میں، عقیدے کا تذکرہ اذان میں، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ اذان میں۔ اسی لیے اس اذان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعوت التامہ، اللہم رب هذه الدعوت التامہ۔ مکمل دعوت ہے، یہ پوری دعوت ہے۔ توحید بھی اس میں، رسالت بھی اس میں، آخرت بھی اس میں۔ اور یہی تو اصل ہے چیزوں کی زندگی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے عبادت کے ساتھ زندگی مکمل ہو، اور اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی مکمل ہو۔ رسالت میں کسی کو شریک نہ کرے اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں آخرت میں اس کو کامیابی ملے گی۔ تو لہذا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کریں تو علم کی بنیاد پر کریں، جہالت کی بنیاد پر نہیں، اور خاص کر کے آخرت میں فلاح پانے کے ارادے سے کریں۔ صرف دنیا میں اس کا نفع اگر یہ ارادہ ہے تو آخرت میں نقصان ہوگا۔ لہذا اس کی طرف توجہ کرنے کی ہم تماموں کو ضرورت ہے۔ آخری بات آج کے اس درس کی وہ یہ ہے کہ آدمی کو اذان کے ذریعے ذہن میں ضرور رکھنا ہے، دو ہی ذاتیں ہیں، ایک عرش پر ہے اور ایک فرش پر ہے۔ عرش پر جو ذات ہے اس کی عبادت ہوگی، اور فرش پر جو ذات رہی ہے ان کی اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عبادت کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ اگر اتنا کر لیا جائے گا تو کامیابی حاصل ہوگی، کامرانی سے ہم کنار۔ وہ جو عرش پر ذات ہے وہ معبود حقیقی ہے، اور جو فرش پر ہے اس حقیقی معبود کی عبادت کے کیا طریقے ہیں اس کو بتانے والی ذات ہے۔ تو عبادت کے طریقے یہیں سے ملیں گے، اس کے علاوہ سے نہیں۔ لہذا اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور آخری بات قرآن کی ایک رہ جاتی ہے، 4 سوالات میں سے ایک سوال قرآن کا، کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہاں، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے آداب ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے طریقے ہیں۔ ظاہر بات ہے کلام ہی کے ذریعے آپ نبی بنے، اب نبی ہی نے کلام ہی کے ذریعے آخرت بتائی، کلام ہی کے ذریعے توحید سمجھایا، سارا معاملہ کلام پر آ کر کے رکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ کا کلام سمجھنا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ توفیق عطا کرے، ہم تماموں کے جائز ضروریات کو پورا کرے، ہر آفت اور بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔